السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں حالیہ دہشت گردی کا الزام صوبائی حکومتوں پر ڈالتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومتوں کو بار بار سیکیورٹی الرٹ بھیجے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ آپریشن رد الفساد ملک بھر میں تیزی سے جاری ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 4 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس کرے گی، جس کی صدارت سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے۔ ان کے علاوہ اور اہم ایشوز بھی ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی ناظرین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے عرفان اللہ مروت صاحب کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے پر۔ میرا خیال سے بہت سارے ٹویٹس ان کو کرنے چاہیے۔ اگر مطلب ایک عرفان اللہ مروت صاحب نے کیا گناہ کیا، وہ اچانک میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے پرانے لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا وینا حیات کیس۔ وینا حیات جو ہیں وہ 1991 میں ایک کیس ہوا تھا اور اس میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس وقت عرفان اللہ مروت صاحب جو ہیں وہ پاور میں تھے، غلام اسحاق خان صاحب صدر تھے۔ یہ ان کے رشتے دار ہیں عرفان اللہ مروت صاحب، اور پیپلز پارٹی کا اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے باقاعدہ بیک آؤٹ کیا تھا پارلیمنٹ سے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ٹویٹ جو ہے نا، ایسے ٹویٹس تو بہت سے بنتے ہیں جی۔ وہ تو یعنی کارکنوں کے ساتھ زیادتی کی تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل کون تھے، مطلب یہ تو پھر بہت سے لوگوں کے اوپر پھر میرا خیال سے ان کو یا ان کے مخالفین کون تھے یا کس نے کیا زیادتی کی۔ وہ پیپلز پارٹی کے پرانے کارکن اگر آج کہیں سے جاگے ہیں اور ان کے رد عمل میں بختاور اور آصفہ صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے، تو پھر تو میرے خیال سے بے شمار جو صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت لوگ، ان کو فارغ ہونا چاہیے نیچے کارکن۔ اگر یہ بڑا اچھا کیا ہے، یہ اچھا ہے، ان کا رد عمل اچھا ہے۔ میں عرفان اللہ مروت صاحب کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن یہ انہوں نے بہرحال ایک تاریخ یاد دلائی ہے۔ اور ایک طرح سے یعنی عرفان اللہ مروت صاحب ایک بھلے آدمی ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگوں نے سفر کیا ہے اس وقت، اور یہ جینوئن، یہ بڑے کیسز تھے اس وقت کے جو میڈیا میں اترے تھے، اور بے نظیر صاحبہ نے جس پہ پراپرلی احتجاج کیا تھا۔ تو یہ ٹویٹ بالکل میرے خیال سے مناسب ہیں، کارکنوں کی ایک انہوں نے آواز اٹھائی ہے کارکنوں کی طرف سے، لیکن ایسے بے شمار میں کہہ رہا ہوں نا، ایسے بے شمار اور شخصیات کی بھی اسکروٹنی ہونی چاہیے اور ان کا بھی جائزہ لے کے پھر ان کو بھی ٹویٹ کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے اندر تو مجھے نہیں پتا کہ کون سے، بہرحال یہ میرے خیال سے رد عمل آیا ہوگا شہرہ رضا صاحبہ کی طرف سے، وہ بھی اس وقت گرفتار ہوئی تھی غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے، اور بھی کارکنوں نے، لیکن بہرحال زرداری صاحب کا فیصلہ تھا۔ اب کس طرح زرداری صاحب ریئیکٹ کرتے ہیں یا عرفان اللہ مروت صاحب ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور آج وزیر داخلہ نے سٹیٹمنٹس دی کہ صوبائی حکومتوں کو انفارم کیا گیا تھا سیکیورٹی الرٹس کے حوالے سے۔ تو صوبائی حکومت پنجاب کو یہ نہیں کیا تھا، تو پنجاب میں تو شہباز شریف بیٹھے ہیں۔ جی، پنجاب میں اور سندھ میں بھی۔ ہاں، تو سندھ میں تو چلے مراد علی صاحب پہ ڈال دیں، تو پنجاب میں تو شہباز شریف بیٹھے ہیں نا، تو وہ تو دوست ہیں ان کے۔ تو چودھری نثار نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بتایا، تو شہباز شریف صاحب نے کچھ نہیں کیا، تو پھر کیا کریں؟ مطلب اپنا سر ماروں دیوار سے لوگ جا کے کیا کریں؟ اور مطلب یہ تو اس پہ اور اس پہ یہ میرے خیال سے اب چودھری نثار صاحب انتہائی قابل احترام ہے، لیکن یہ الرٹ آیا تھا تو یہ مطلب اب جو مطلب یہ کیا ہے، یہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ بلوچستان حکومت کو بھی آپ نے الرٹ دے دیا تھا، وہاں دھماکے ہو گئے، تو پھر بلوچستان میں بھی آپ کی حکومت ہے، تو پھر ادھر مراد علی شاہ صاحب کو آپ نے الرٹ بتا دیے تھے، تو ادھر کیا کیا آپ نے؟ ادھر جا کے میں پھر دوبارہ دیکھیں، بہت سے لوگ جو ہے نا، بہت سے دوست، میں اس سے پہلے آگے چلوں، ان کو مجھ سے بڑی شکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ایک ہی بات بار بار دہراتے ہیں، میں انہیں یقین دلاتا ہوں میں حقلا نہیں ہوں، میں حقلاٹ کا شکار نہیں ہوں، میں کچھ باتیں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ وہ لوگوں کو یاد ہو جائے، ازبر، یعنی لوگ کہیں کہ یہ اب تو یہ بس کچھ باتیں ازبر ہو جائیں لوگ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ چودھری نثار صاحب اور وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے، اور آرمی چیف اور باقی سارے لوگ جب اس دن گئے 7 شریف تعزیت کے لیے، تو کیا ان کو نظر نہیں آیا اس علاقے کے اندر کیا ہو رہا ہے 8 سال کے اندر؟ کیا ان کو 8 سال میں مراد علی شاہ صاحب اب وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس سے پہلے وزیر خزانہ تھے، اور اس سے پہلے اور ان کے والد بھی جو ہیں ان کی بھی وہیں پہ تدفین ہے،
اس علاقے میں ایک ہسپتال, اس سے بڑی کوئی چارج شیٹ ہے, ایک ہسپتال نہیں تھا, ایمبولینسیں نہیں تھی, لوگوں نے وہاں پر جانور کھا رہے تھے لاشوں کے, شہیدوں کی لاشوں کے. بات یہ ہے کہ اس سے یہ چارج شیٹ نہیں تھی کیا, اور یہ الرٹ یعنی حکومتوں کا کام الرٹ, اور اتنا ہراساں کر دیا. اور آج میں نوٹس پڑھ رہا تھا اس کا, ان کا پیمرا کا, کہ وہ ٹی وی پہ نہ دکھائیں آپ الرٹ, تو بھئی الرٹ جاری کیوں کر رہے ہیں آپ؟ الرٹ پہ الرٹ جاری کیے جا رہے ہیں, اور وہ الرٹ میڈیا کو جاری کر رہے ہیں, وہ میڈیا سے کہہ رہے ہیں لوگوں کو نہ بتائیں, ہم نہیں بتاتے. تو بات یہ ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے, یعنی لوگ پریشان, لوگوں کو کچھ بھی نہ, ہم نہیں بتاتے. بات یہ ہے کہ یہ مکمل ایبسولوٹ ناکامی کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ اس ملک میں کب وہ وقت آئے گا جب یہ مکمل اپنی ناکامی کا اعتراف کریں؟ اور آپ نے جو بات کی نا بھی 4 تاریخ کو ہو رہی ہے آل پارٹی کانفرنس, آپ حالات دیکھیں اس ملک میں, اس قوم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یعنی میں نے کہا نا کہ خوش قسمتی ہے اس قوم کی, پاکستان کی, کہ ہمارے لوگ باشعور ہو گئے ہیں پچھلے 4 سالوں میں, 3-4 سالوں میں, اور جو ہوا سو ہوا. کوئی پکڑا گیا, کوئی نکل گیا, کوئی بھاگ گیا. ایک چیز تو طے ہو گئی, لوگ اس بات کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ دھوکہ, فراڈ, جال سازیاں, باہر کی جائیدادیں, کون کیا ہے, یعنی اب لوگ ان کے نعروں سے, ان کے ڈھکوسلوں سے, ان کی باتوں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا. اب یعنی فوجی عدالتوں پہ جناب والا 7 پارلیمانی کمیٹیوں کے اجلاس ناکام ہو گئے, اور اب 4 تاریخ کو, اچھا حکومت نے ایک مطالبہ مان لیا پیپلز پارٹی کا, یہ بڑے مزے کی بات ہے, حکومت نے ایک مطالبہ مان لیا کہ جو فوجی عدالتوں کا قیام آئے گا اس کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی بیٹھے گی پارلیمنٹ کی, یعنی گوشت کی حفاظت کرے گی ایک بلی, یہ دودھ کی حفاظت کرے گی بلی, ایک بلی بیٹھ جائے گی اوپر, اور وہ فوجی, یعنی یہ ایک مذاق کر رہے ہیں لوگ یہ بیٹھ کے. اور انہوں نے یعنی سارے کے سارے آپریشن رد فساد کے جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں, یعنی خود فساد ہی خود ہیں, ان میں سے اکثریت تو خود فسادی ہے, تو انہوں نے تو بیچ میں آنا ہے, درمیان میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2014 میں 2013 میں جو کراچی آپریشن ہوا تھا, تو کراچی آپریشن کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا؟ آل پارٹی کانفرنس, ایسے ہی ہوا تھا. نیشنل پلان کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا؟ آل پارٹی کانفرنس. یہ جو آپریشن ڈیسائیڈ کیا, اس میں کہاں تھی آل پارٹی کانفرنس؟ اس میں آل پارٹی کانفرنس کہاں تھی؟ آل پارٹی کانفرنس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ارریلیونٹ ہیں یہ سارے لوگ, یہ لوگ ارریلیونٹ ہیں, اور انہوں نے بیچ میں انہوں نے درمیان میں آنا ہے, اسی لیے تو ان کو یعنی جو میں بات کر رہا ہوں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ فوجی عدالتیں بنیں گی نہیں بنیں گی, کیا ہوگا, کیا اس سے ان کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے پروف کیا کوئی بیٹھ کے آل پارٹی کانفرنس, یعنی یا تو آل پارٹی کانفرنس پہلے کرتے نا, آل پارٹی کانفرنس پہلے کرتے اور ایک آپریشن کا اعلان کرتے وزیر اعظم. اب ایک آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں وزیر اعظم کو یعنی مسلم لیگ نون کو بلایا نہیں گیا, آخر میں وہ ٹپک جائیں گے اسحاق. یہ ڈرامے بازی, یہ دیکھیں ڈرامے بازیاں لوگوں کے سامنے بہت ہو گئیں, اتنی ہو گئی کہ اب لوگ ان پہ یعنی لوگ سنجیدہ ہی نہیں لے رہے ان کو. ادھر آپریشن جو ہے, وہ جو آپریشن شروع کیا ہے انہوں نے, اب وہ ایک عجیب آپریشن ہے. میں تو یعنی لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ یعنی یہ کیا ہے, مجلس احرار یا جماعت الاحرار, یہ پتہ نہیں کہاں سے 1 ہفتہ پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہے یا 15 دن پہلے, اور اس کے بعد اس کے سینکڑوں لوگ کہیں پکڑے گئے ہیں, پولیس نے پکڑ لیے ہیں سینکڑوں لوگ, پولیس نے, اور سینکڑوں لوگ پتہ نہیں یعنی سینکڑوں پکڑ لیے ہیں, سینکڑوں مار دیے ہیں, سینکڑوں مشتبہ, اچھا مشتبہ افراد بھی پکڑ لیے ہیں. مشتبہ کون تھا؟ ایک آدمی مشتبہ تھا, وہ تھیلا لے کے جا رہا تھا, ایک آدمی مشتبہ تھا, وہ بس سے اتر رہا تھا, یعنی مشکوک افراد, یعنی مشکوک کی پکڑ دھکڑ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولیس یہ کر کیا رہے ہیں تماشا, یعنی یہ تماشا کر کیا رہے ہیں. میں ایک بات اہم کر کے میں نکل جاؤں گا, میں آج سے لے کے, ٹھیک ہے, ایک طرف میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں جو میں نے آج سے 2-3 ہفتے پہلے کی تھی. میں اگر پاکستان کی بدخواہی چاہتا ہوں, میں ایک دشمن ہوں, ٹھیک ہے, میرے ملک سے ویب سائٹ چل رہی ہے یہ مجلس احرار کی, اور پاکستان کے حکمراں بیان آگے سے کیا دے رہے ہیں, اور بچے کو پتا ہے, بچے کو پتا ہے اس ملک کے کہ کون NDS اور کون وہاں سے چھپا کے بیٹھا ہوا ہے ان کو,
गुलबशन यादेव का नेटवर्क और NDS और ये मुल्ला फजलुल्लाह खुरासानी, बच्चे का अपराध चलते आदमी से बोलो बता देगा। और मुल्क के हुक्मरान आगे से क्या बयान दे रहे हैं, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। यानी आप अच्छे ताल्लुकात से, किसने रोका है आपको? आप अच्छे ताल्लुकात करें, मगर आप पहले बताएं तो सही कि ये धमाके कौन का। हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तुर्की में बयान दे रहे हैं, हमें पुरअमन अफगानिस्तान चाहते, हम भी चाहते हैं पुरअमन, पे पाकिस्तान को तो पुरअमन करें आप। एक्शन आप वजीर खारजा हैं, यानी अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में आज से लेके, अगर मैं पाकिस्तान का, आप समझें कि मैं हूं कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का, ठीक है, और मैं ये देख रहा हूं बैठ के कि एक पूरी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई जिसके बारे में हर एक को पता है कि ये बाहर से ऐसा कनेक्शन है, हर एक को पता है, ठीक है, और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि हुक्मरानों ने क्या किया है, हुक्मरान क्या कर रहे हैं। उसके बाद पैनामा के ऊपर आज एक इजलास हुआ है, गालिबन ऐसे हुआ है जी, पैनामा और भी इजलास हुआ जी। अच्छा, अब उसमें इजलास हो रहा है, 4 तारीख को APC होगी, कल कोई एपेक्स कमेटी बैठेगी लाहौर में, उसमें PSL का फाइनल होगा, वो बात की मेरे से ब्रेक के बाद में बात करूंगा। बात ये है सारी, तो मैं क्या सोचूंगा उसको, मैं ये कहूंगा कि 1 मिनट यार, इससे अच्छा तो मुझे पाकिस्तान में सियासी सेटअप मिला ही नहीं। क्या पाकिस्तान का वजीर आजम है, क्या अपोजिशन है पाकिस्तान की। कश्मीर के अंदर मैं मारता हूं 200-500 लोग, उनकी आवाज नहीं निकलती। बलोचिस्तान में मैं कहता हूं कांटे से कांटा निकालूंगा, बम धमाके होंगे, अलहदगी पसंदों का मसला देंगे, कुछ नहीं करते। क्या लोग हैं, क्या मतलब, मैं कहूंगा कि यार ये तो मेरे मुल्क की काबीना है भाई, इसको यहां ले आओ, ये तो मेरे मुल्क की APC है जी। पाकिस्तान में मैं धमाके करवाता हूं, मेरा जासूस पकड़ा जाता है, वो मेरे मुल्क में पाकिस्तानी होता, कोई इससे 1/1000 भी होता, मैं उससे यहां फांसी लगाता दिल्ली में, उसका नाम ही कोई नहीं ले रहा, ठीक है। मैं जो मर्जी करूं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की क़यादत ने मुझसे वफादारी पूरी निपटाई है। अब पाकिस्तानी क़यादत को मसला है, अब आ गई है आजाद अदालत और अशराफिया, वज़ीर आज़म नहीं, अब पूरी अशराफिया लाइन में खड़ी हो गई आके, क्योंकि उनको पता है कि एक जाएंगे तो सारे लाइन से चले। अब मुझे उनकी मदद करनी है। देखिए, मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा सारा साथ दिया, ना यूनाइटेड नेशन, ना इधर किसी ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, मेरे खिलाफ बात नहीं निकाली, कोई नहीं, कुछ नहीं। अब मैंने मदद करनी है उनकी, तो अब से लेके और पैनामा के फैसले तक कुछ ना कुछ तो मुझे करना चाहिए जी पाकिस्तान में, ऐसा कि जिसके नतीजे में मेरे दोस्तों को फायदा हो जाए। अब ब्रेक लें, फिर ब्रेक के बाद बात करते हैं कि पैनामा के फैसले पे जो आपने जी नाज़रीन हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें पैनामा केस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करने का फैसला किया गया और फौजी अदालतों की मुद्दत 2 साल करने पर अपोजिशन की डिमांड पर भी गौर किया गया। इस इजलास में और क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे और PSL का फाइनल क्या वो लाहौर में हो पाएगा इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिस दौरान पैनामा केस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करने का फैसला किया गया। डॉक्टर साहब, अब पैनामा केस का फैसला कब तक मुतवक्के है और क्या फैसला हो सकता है? देखिए, फैसला तो लिखा जा रहा है ना इस वक्त, यकीनन। अब ये कब सुनाया जाएगा और फैसला तो दरमियान में ही नोट्स, मैंने पहले भी बात की थी कि जो जज साहबान होते हैं वो फैसले के दरमियान नोट्स ले रहे होते हैं और उसके बाद फैसला खत्म होने के बाद फिर वो लिखा जाता है और ये फैसला तफसीलन होगा, क्योंकि जो ऑनरेबल जज हैं वो ये इंडिकेट कर चुके हैं कि अगले 20 साल तक इसके असरात होंगे। यानी या तो हम अगले 20 साल तक, अगर तो फैसला आ जाता है कि अगले 20 साल तक, तो फिर पाकिस्तान में हर आदमी, ऐसा तो नहीं होगा कि सब के सब जो है वो पैसा मुल्क से ले जा रहे हो बाहर और व्हाइट कॉलर क्राइम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा ताकि क्लीन चिट मिले। मैं तो फेवर में हूं कि वजीर आजम को क्लीन चिट मिलनी चाहिए। देखिए, 3 रास्ते हैं इसके, जो मेरी बहुत सारे वकला से भी बात हुई, कोर्ट के अंदर लोग बैठे हुए थे उनसे बात हुई। 3 रास्ते हैं इसमें। एक रास्ता है क्लीन चिट, यानी तय हो जाएगा कि हुदैबिया पेपर मिल नामी कोई चीज नहीं थी, कतरियों ने पैसे मुफ्त दिए, ठीक है,
مطلب یہ طے ہو جائے گا جو کہانی تھی. سارے بچوں نے اپنی اپنی جگہ سچ بولا, وہ اپنی وہ کہتے ہیں نا اپنا حساب کتاب دینا ہے نا, تو کہیں گے میں اس کا تھوڑی حساب کتاب دینا ہے, میں نے تو اپنی جگہ سچ بولا, میں نے اپنی جگہ سچ بولا, میں نے اپنی جگہ, سب نے اپنی اپنی جگہ سچ بولا. یا تو ایسا ہو جائے کلین چٹ مل جائے گی, یا یہ ہے کہ نااہلیت ہوگی, اسٹریٹ اوے نااہلیت ہوگی, اور وہ ہوگی 62-63 پہ, جو کہ پیڈیشن میں ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ایک ایکسٹریم, یہ ایک بالکل حد ہے کہ, اور وہ نااہلیت ہوگی 10 سال کی. ٹھیک ہے, یا ہوگا ایک ایسی صورتحال جس میں کمیشن بنے گا, ایک کمیشن بنے گا یا کوئی انکوائری. اور کمیشن جو بنے گا, اب اس میں بھی جو ماہرین ایک قانون ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 طرح کا کمیشن بن سکتا ہے. ایک تو کمیشن یہ بنے گا کہ جس کے دوران وزیر اعظم کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اتنی مدت کے لیے اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں تاکہ ایک آزاد انکوائری ہو. اور سٹنگ جج بیٹھیں گے, کوئی سٹنگ جج, ریٹائرڈ جج نہیں بلکہ سٹنگ جج بیٹھ کے انکوائری کریں گے اور کہیں گے کہ وزیر اعظم جب تک وہ کمیشن کام کر رہے ہیں اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں تاکہ وہ اثر انداز نہ ہو اداروں پہ, ایف آئی اے پہ یا نیب پہ یا ایف بی آر پہ. دوسرا یہ طریقہ ہے جو دوسرا کمیشن یہ کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم اپنی جگہ موجود رہیں اور سٹنگ جج بیٹھ جائیں, اور سٹنگ جج پھر انکوائری کریں ایف آئی اے سے, ایف بی آر سے اور نیب سے. اچھا, اب وزیر اعظم ہاؤس جو میری بات ہوئی, تو میرا جو مخبر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلین چٹ چاہیے, مجھے کمیشن نہیں چاہیے. کمیشن دیکھیں, کمیشن کا مطلب کیا ہوا؟ کمیشن یہ ہوا کہ میں ڈاکٹر شاہد یہاں بیٹھا ہوں, میں نیوز 1 میں ہوں, اور میں نیوز 1 میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں, اور میری انکوائری شروع ہو جائے نیوز 1 میں, نیوز 1 میں میں بیٹھا ہوں, میری ایک انکوائری شروع ہو جائے, یعنی میں بیٹھا بھی ہوں, میری انکوائری بھی ہو رہی ہے, یعنی یا تو ادارہ مجھے اٹھا کے پھینک دے باہر, یا تو ایسا ہو, یا مجھے کلین چٹ دے دے. اب یہ کیا مصیبت ہے کہ میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں اور ایک وہاں سے بندہ آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر شاہد کی دراز کے فائل نکال کے لے آؤ, دوسرا کہہ رہا ہے فون لے کر آ جاؤ, تیسرا کہہ رہا ہے تو مطلب میں تو کلین نہیں ہوا نا, میری انکوائری چل رہی ہے, میں ادارے میں بیٹھا ہوں, اب میں فون کر رہا ہوں یار اس کو روکو, یار اس کو قابو کرو, یار یہ کیا مصیبت ہے, یہ کیا, یعنی ایک انکوائری, تو انکوائری کا مطلب ہے کہ آپ کلین نہیں ہیں. دیکھیں نا, جو ایک ادارے میں آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہو, یعنی کسی کے اوپر انکوائری شروع ہو جائے اور وہ بیٹھا ہو, تو وہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے نا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کلین نہیں ہیں, آپ کی تفتیش ہو رہی ہے اس وقت, یعنی آپ زیر تفتیش ہیں. تو میاں صاحب کمیشن, مسئلہ کمیشن اگر یہ نہیں ہوتا نا کہ وہ کمیشن سے سرخرو ہو کے نکلیں گے, کئی ان کے جو ہے نا درباری ہیں, انہوں نے کہا سر آپ سرخرو ہو کے نکلیں گے, اور دوسرا کوئی سینسیبل آدمی بیٹھا تھا, انہوں نے میاں صاحب سرخرو ہو کے تو بعد میں نکلیں گے, یہ آپ زیر تفتیش ہو جائیں گے. یعنی عدالت نے یہ نہیں ہو گیا نا کہ آپ کو تفتیش میں ڈال دیا انہوں نے کہ انکوائری کرو. تو میاں صاحب کو بات سمجھ, میاں صاحب نے کہا کہ یعنی اب تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کمیشن بھی اگر بن گیا, کمیشن نے یا تو کہا کہ آپ ہٹ جائیں تو بھی مصیبت ہے, اگر کہا آپ نہ ہٹے تو بھی مصیبت ہے کیونکہ آپ زیر تفتیش ہیں. کلین چٹ تو گئی تیل لینے, ٹھیک ہے, موجودہ صورتحال یہ بھی ہو سکتا ہے نہ جائے, وہ رک جائے, ٹھیک ہے, اور نااہلیت بھی ایک ایکسٹریم قدم ہوگا. لیکن عدالت, یہ جو ماہرین قانون ہیں اور وکلا ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے, 184 میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو سیاسی ویکیوم ہے, یہ جو سیاسی خلا ہے, اس میں بہت سارے دوست اکٹھے ہو رہے ہیں, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ سب کا نمبر لگنا ہے, سارے دوست اکٹھے ہو رہے ہیں, اور وہ اس میں ظاہر ہے کہ زرداری صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں. جی اچھا, اب وہ ایک طرح سے اچھی کوشش بھی ہے کہ اس میں فوجی عدالتیں زیر بحث آ رہی ہیں, مگر وہ فوجی عدالتیں تو پارلیمانی کمیٹی نے کرنی تھی, اس میں اور کیا زیر بحث آئے گا؟ آپریشن, اس کا او بھائی آپریشن کا تو اعلان ہو چکا ہے, بالکل, جس کا بدقسمتی سے میں پوری کوشش کروں گا کہ مجھے 1-2 دن میں اس کے کوئی کچھ سمجھ آئے کہ یہ کون سے مشتبہ سینکڑوں لوگ پکڑے گئے ہیں, بازاروں میں سے, دکانوں میں سے, گھروں میں سے, چھتوں پر سے, تہخانوں میں سے, دریاؤں میں سے, ندیوں میں سے, پہاڑوں سے, کون سے ہزاروں لوگ پکڑے ہیں. اتنی تو آبادی پتہ نہیں کتنے, مجھے نہیں پتا کیا تعداد ہے, وہ پکڑے جا رہے ہیں لوگ, جو آدمی سڑک پہ جا رہا ہے دوسرے کو پکڑ کے, عجیب, مجھے نہیں پتا کیا یہ کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں. منشیات فروش پکڑے جا رہے ہیں, کوئی رائے ونڈ میں, رائے ونڈ سے کیا ٹکٹ چل رہا ہے نیوز. اچھا, بہرحال تو بات یہ ہے کہ وہ جو ہے یہ آپریشن, مجھے کچھ سرپیش سمجھ نہیں آ رہا. مجھے یقین ہے کہ کوئی آئی ایس پی آر کے لوگ, کوئی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی پریس کانفرنس کریں گے, وزیر داخلہ کے سامنے تو سوال کرنے کی مجال نہیں ہے, کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کر کے ہمیں سمجھائے گا کہ یہ آپریشن
کیا ہے کیا یہ, ٹھیک ہے نا. یہ تو وہاں سے شروع ہو جہاں نیشنل ایکشن پلان ختم کروا دیا تھا انہی لوگوں نے جو اے پی سی کر رہے ہیں. یعنی حالات دیکھیں, یعنی لوگ اپنا سر پیٹیں, سر دیوار سے ماریں کہ جن لوگوں نے نیشنل ایکشن پلان کو تباہ کیا ہے وہ سارے جمع ہو رہے ہیں اسلام آباد میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کو آگے بڑھنا چاہیے. خوف, ڈرے ہوئے ہیں, ان کا خیال ہے سب کا کہ یہ کہانیاں ڈال کے تو وہ بچ کے نکل جائیں گے. جی سارے کے سارے, تمام کے تمام 2 نمبریاں اور فاٹا ریفارمز. وہ بھائی خدا کا واسطہ, پہلے این ڈی اے سے اپنے رابطے ختم کرو, پھر اس کے بعد فاٹا کا ذکر کرنا. سارے کے سارے وہ جناب, وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کو پاکستان کی, یہ پینما کے فیصلے سے, میں نے آپ سے بات ایک پہلے اشارہ کیا ہے نا کہ اب سے لے کے پینما کے فیصلے تک یعنی آپ کوئی انہونی بات جو ہے نا, یعنی چھوڑیں بس اس بات کو. بات ساری یہ ہے کہ اس میں آپ یہ ایسے جو, اور میاں صاحب کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, وہ یہ کہ جو پاکستان کے دوست نہیں وہ میاں صاحب کے بھی دوست نہیں ہیں. میاں صاحب ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ اگر کوئی پاکستان کا دوست نہیں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ میاں صاحب کا بھی دوست نہیں ہو سکتا. میاں نواز شریف صاحب کا وہ دوست نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب ریلائی کر رہے ہیں, وہ نہیں ہو سکتا میاں صاحب کا دوست. ٹھیک ہے, میاں صاحب اب ایسی صورتحال میں ہیں یہاں پر, اور زرداری صاحب اور پارٹی کانفرنس. اچھا, اب اور پارٹی کانفرنس میں پھر وہی بات کہ وہاں تو سندھ میں, اچھا ایک تو وہ اکنامک ٹیررزم کی برائے کرم میرے پروڈکشن ٹیم طرح چلا دے, کیونکہ وہاں پہ گرفتاریاں اور وہ سارا شروع ہونے والا ہے, اور پھر زبردست پنجاب میں بھی شروع ہونے والا ہے نا. پنجاب سے ریلیٹڈ اور سندھ سے ریلیٹڈ وہاں پہ نام ہے. میں آج دیکھ رہا تھا کہ کون کون سے نام آگے لگے ہیں. کوئی روشن جنیجو صاحب ہیں, روشن جنیجو ہیں, اور ان کے بیٹے کوئی اصغر جنیجو ہیں, اور وہ منرلز اور یہ اور وہ, اور ان کا بڑا اوپر ماشاءاللہ یہ جو ہے نا الحمدللہ بقول حسن نواز اور حسین نواز صاحب کے, ان کا نام لسٹ میں کافی اوپر ہے. تو یعنی وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کافی کام کیا سندھ میں. اور وہ جو ذوالفقار مرزا صاحب نے آج بات کی ہے نا کہ رد فساد کے ساتھ ساتھ رد کرپشن بھی ہونا چاہیے, تو وہ میرے خیال سے زبردست میں یہ کچھ نام تو بالکل صاف ہیں, اور ان میں سے ایک یہ روشن جنیجو اور اصغر جنیجو صاحب. میں ان کو نہیں جانتا, لیکن یہاں جو وزارت داخلہ میں اور یہ زبردست کی اگلی لسٹیں ہیں اس میں ان کا نام ہے. یہ نام ایسے چل رہے ہیں لائنوں سے. ایک تو وہ جے آئی ٹی سے ساری جنہوں نے سامنے آنا ہے, عزیر بلوچ اور یہ سارا. یہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے. یہ میں نے خود یعنی بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری, اگر کسی کا خیال ہے کہ بھول جائیں گے لوگ پاگل نہیں ہیں اس ملک کے, 250 لوگوں کو زندہ جلایا ہے, 250 لوگوں کو زندہ جلایا ہے بھتے کے لیے. وہ سارے نام, یہ انٹیریئر سندھ میں روشن جنیجو, کوئی ملک سکندر صاحب ہیں, زمینوں پہ قبضے کے کھیل آنے والے ہیں, بڑی زمینوں, پورے زمینوں پہ قبضے. اور وہ کہتے ہیں, میں نے پوچھا کہ ملک سکندر صاحب کو پہلے میں نام لیا تھا, وہ کہتے ہیں ملک سکندر صاحب جو ہیں وہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں بڑا ویل کنیکٹڈ ہوں. اور میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ جو کہے گا ویل کنیکٹڈ ہوں وہ پہلے زبردست ہو جائے. اچھا, اب یہ ملک سکندر صاحب اپنی ذرا وضاحت کریں کسی جگہ پر, کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ اسلام آباد میں تیاری ہو رہی ہے. اور روشن جنیجو صاحب اور بھی شخصیات ہیں, آج فی الحال 2 ہی رکھتے ہیں, اور یہ ایک ای میل میں نے چلا دی. اچھا, اب آپ زرداری صاحب اب یہاں آ رہے ہیں, بچوں نے ان کے کارکنوں نے شکایت کی ہوگی, زرداری صاحب کے سامنے تو نہیں کر سکتے وہ, اب انہوں نے کی ہوگی بلاول سے یا کی ہوگی بختاور سے اور آصفہ سے. یہ دونوں جو بچیاں ہیں یہ پالیٹکس میں اس طرح انوالو نہیں ہوتی. بڑا سنگین قسم کا ریئیکشن آئے گا. دیکھیں اب پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی کیا مجبوری ہے, زرداری صاحب سے بات نہیں کر سکتے. زرداری صاحب کہ جاؤ بھائی, تو مجھے بتائے گا, تو کسی قابل ہوتا تو صدر نہیں بن جاتا, میں صدر بنتا. انہوں نے جا کے بچوں سے شکایت کی ہے, اور ان دونوں نے ریئیکٹ کیا ہے, کیونکہ اتنا خوفناک الزام لگا تھا عرفان اللہ مروت صاحب کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ اب یہ وہ مسائل ہیں جو کہ, اچھا بلاول نے خاموشی اختیار کی, لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بلاول, بختاور اور آصفہ ایک پیج پہ نہ ہو, لیکن بچیاں آگے آئی ہیں کیونکہ معاملہ خواتین کا تھا. وہ جو زیادتی ہوئی تھی خواتین کے ساتھ ہوئی تھی. اب معاملہ یہ کہ یہاں اسلام آباد میں کیا ہوگا, اسلام آباد میں ایک اے پی سی ہوگی, وہ اے پی سی, اس میں فنیار ولی صاحب آئیں گے, فضل الرحمان صاحب تو پہلے تیار ہیں, وہ اے پی سی نہ بھی ہوگی تو آ جائیں گے. اچھا, اس کے بعد آفتاب شیرپا صاحب آئیں گے, یہ سارے لوگ ہیں. سوال آپ یہ ہے کہ کیا ملک کی, پورے ملک میں جو آپریشن چل رہا ہے جس کا اعلان ہو چکا ہے اور جو اصل ہونا ہے ابھی, یہ پولیس کرے گی؟
یہ پولیس اٹھا کے جو پکڑے یہ لوگوں کو، یہ پولیس کرے گی آپ کے خیال سے آپریشن رد فضا؟ یہ جب شروع ہونا ہے تو یہ انہی لوگوں سے شروع ہونا ہے جن کو باہر رکھ، جو کہ شامل ہی نہیں ہے اس میں، جو کہ اے پی سی میں فیصلہ پہلے ہو گیا ہے، فیصلہ ہو چکا آپریشن کا، اس کے بعد سب مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ ہم بھی ساتھ ہیں سندھ میں، ہم بھی پنجاب میں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کریں گے ان کا۔ اچھا ایسا برا حال جب ہوتا ہے نا تو ایک تو فوراً کہتے ہیں ہم بنائیں گے، فوجی ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں کشمیر میں آزادی، یہ 2-3-4 نعرے لگا کے ان کا خیال ہے کہ وہ جو ہے نا لوگ پاگل ہیں، کہیں گے یار یہ تو بڑے محب وطن، یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، دیکھیں نا یہ تو کشمیر کی بات کریں تو اللہ رسول کی بات کریں، لوگوں کا دھیان ادھر ہو جائے گا۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اور بریک سے آنے کے بعد پی ایس ایل کا ڈرامہ، نجم سیٹھی صاحب 3 دن سے لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دبئی بیٹھ کے اعلان کر دیا فائنل کا، پنجاب گورنمنٹ نہیں مان رہی، انہوں نے کہا 1 منٹ ذرا ادھر آ جاؤ نا، اور تم نے دبئی میں بیٹھ کے کیسے اعلان کیا ہے؟ یہ نہیں اعلان تو ہم نے کرنا تھا۔ نا شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیڈ پہن کے، پیچھے وہ ان کے جیسے وہ چلتا پورا دیکھ وہ تماشا لگتا، وہ نجم سیٹھی نے وہاں سے اعلان کر دیا، تو وہ ایک اور مسئلہ پنجاب میں چل رہا ہے۔ جی بالکل، بریک سے بریک لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں، اور یہ کل ایف ایس کمیٹی ایک اور ہونے جا رہی ہے لاہور۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم پی ایس ایل کا فائنل ڈسکس کریں گے، جس پر ایک اہم اجلاس اسی حوالے سے ہوگا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی میں کلین سویپ کرے گی، اس پر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، پی ایس ایل کے فائنل کے حوالے سے ابھی تک کوئی ڈیسیجن سامنے نہیں آئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں پی ایس ایل کے فائنل کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن سامنے آئے؟ میں آپ کو پہلے تو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر پاکستان میں دیکھیں نفرتیں پھیلانے والے بے شمار لوگ ایکٹیو ہیں، بے شمار پروکسیز، 2 نمبر لوگ، باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ اب ایک جعلی قسم کا پمفلٹ گھمانا شروع کر دیا ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی پٹھان رہتا ہے، وہ بالکل پولیس کی طرف سے، پولیس نہ 2 نمبر چیز ہے، جس کے پاس پہنچے اور جو اس کو دے کسی کو، اس کو وہیں پکڑ کے آپ تھانے میں اطلاع دیں یا ہمارے نیوز ون کے آفس میں فون کر کے اطلاع دیں جو وہ پمفلٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں، وہ جعلی پمفلٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نفرت پیدا کی جائے اور آگ لگائی جائے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو وہ جعلی پمفلٹ ہے، وہ نہ کسی پولیس کا ہے نہ کسی ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہ جعلی پمفلٹ سرکولیٹ کر رہا ہے۔ پہلے تو میں یہ بات بتاؤں، اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے نکالا اور کسی پولیس والا اگر کوئی دے رہا ہے تو پولیس والے کو بھی انڈیکیٹ کریں کہ پولیس والے دے رہے ہیں، کہ کیونکہ یہ میں نے پوچھا ذمہ دار لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں، ہم اس قسم کی لینگویج استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ ایسی پراکسی اب بیچ میں سلیپر سیل ایکٹیو ہیں، سارے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، سارے کے سارے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ دیکھیں پی ایس ایل کے حوالے سے ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا، ایک سانحہ پیش آیا لاہور کے اندر، اس کے بعد ایک دوسرا وہاں پہ سانحہ پیش آیا، کچھ 24 گھنٹے تک لوگ الجھے رہے اس بات میں کہ وہ سلنڈر تھے یا وہ، اب خود وزیر مختلف باتیں کرتے، لیکن آخر میں آگے کانے ڈال دیتے میڈیا کے اوپر۔ بھائی میڈیا یا تو پہلے پتا چلتا کہ وہ کیا تھا، وہ سلنڈر کو دھماکہ خیز نہیں تھا سلنڈر، پہلے خود کنفیوز نہیں، 8 نہیں ہے 5 ہیں، 5 نہیں 7، 12۔ ذمہ داری کا مظاہرہ میڈیا کو بالکل کرنا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ میڈیا کرے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ آپ سے جب ٹپیکل ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھ گئے آ کے، بے شمار ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ چھوٹی چھوٹی منی ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھ گئے آ کے، یعنی آپ سے کام ہو نہیں رہا، میڈیا کو کوس رہے ہیں۔ بھائی میڈیا نے بلاسٹ کروایا ہے، میڈیا کی تو جانے گئی ہیں۔ کراچی کے اندر سما کا ایک جو ہے وہ ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد آج ٹی وی کے اوپر زخمی ہوئے لوگ سارے۔ میڈیا تو جانے، یعنی میڈیا آپ لوگوں کو بھی نہ، یعنی میڈیا کے لوگ بجائے سے کہ میڈیا کو آپ اس وقت ان کا حوصلہ بڑھائیں، نہیں میڈیا دھماکے میڈیا کروا رہا ہے، یہ خود کو جیکٹ میں میڈیا لے کر اپنی ساری ذمہ داری ایک اٹھا کے دوسرے پہ ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے صوبائی حکومت 18ویں ترمیم کیوں کی تھی؟ پھر کس سے پوچھیں؟ صوبے میں لوگ پوچھتے ہیں جا کے، وہ کہتے ہیں کہ مرکز سے پوچھو، چودھری صاحب، یعنی سندھ کے بلاسٹ، سندھ حکومت، وہاں دھماکہ ہوتا ہے کیا بیان آتا ہے؟ چودھری صاحب غائب ہے، غائب ہے، غائب ہے، غائب ہے، ایسے ہوتا ہے نا جی۔ اب چودھری صاحب آ کے کہہ رہے ہیں یہ تو صوبوں کے پاس ہے، 18ویں ترمیم کے تحت واقعی صوبوں کے پاس ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ پھر پنجاب میں کیسے ہو رہا ہے، یہ پنجاب کے اندر پہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ سارا کا سارا پورا کا پورا، اور آپ کسی صورت
پاکستان کی سیاست اور دہشت گردی کو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ یہ نہ دیکھیں کہ ماسکو کیا سوچ رہا ہے, واشنگٹن کیا سوچ رہے ہیں, عرب ممالک کیا سوچ رہے ہیں, تہران کیا سوچ رہے ہیں, دہلی کیا سوچ رہے ہیں, کابل کیا سوچ رہے ہیں. پورے ریجن کے اندر آپ نے, یعنی آپ کے جو حمایتی ہیں یا جو مخالف ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, آپ پاکستان کی سیاست کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. اب وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میں اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے ترکی میں کہا کہ امریکہ اور جو ہیں وہ مغرب وہ سی پیک کی حمایت کرتا ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات کو, کرتا ہوگا, یعنی بڑا اچھا آئیڈیا ہے. مطلب وزیر اعظم اگر کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ساؤتھ چائنا کے اندر بھی مطلب ہے کہ وہ ٹروپس ایسی کھڑی ہوئی ہیں وہاں پہ پانی میں سوئمنگ کر رہی ہیں ساری کی ساری, پیسیفک کمانڈ اور یہ سارا, مطلب بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سنجیدہ ایشوز ہیں نا پاکستان کے, آپ کی بدقسمتی کے ساتھ جو بہترین دماغ ہیں وہ سنجیدہ ایشوز کو حل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. یہ آپریشن, یعنی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجھ سے مشاورت ہوئی, مجھے آ کے, یہ کب مشاورت ہوئی, کب آرمی چیف نے ان سے مشاورت, کب یہ اپروول ہوا؟ یہ آپریشن اتنا بڑا آپریشن ملک گیر سطح پہ, ہمارے سامنے تو کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے جو ہم نے دیکھا ہے, نہ کوئی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے اس کو, یہ پرائم منسٹر, ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ فوج نے شروع کر دیا آپریشن. جی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھ کے شروع کیا. اچھا اب پولیس پکڑی ہے لوگوں کو. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وہ لیسنز لرنڈ, وہ کراچی کے اندر کیا نہیں ہوا الگ؟ کیا ایپیکس کمیٹی کراچی کا اجلاس جو تھا, کیا اس میں کوئی آپ کو عسکری حلقہ, عسکری قیادت نظر آئی بیٹھی ہوئی؟ نہیں نظر آئی. ڈی جی رینجر نہیں نظر آئے. زرداری صاحب کے زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے, یعنی آپ حالات دیکھیں, اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اندرون سندھ آپریشن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور ڈی جی رینجرز بھی نہیں ہے اس میں, اور نہ کور کمانڈر ہے. وہ کیسا اجلاس ہے, وہ کیسا اجلاس تھا. اب یہ ایپیکس دیکھیں نا, اس اجلاس میں یعنی انٹیریئر سندھ کے اندر آپریشن ہوگا, کون کرے گا آپریشن؟ یعنی لوگوں کی یادداشت ہو گئی ہے کیا؟ وہ جو لشکر کشی اور یہ سارے ہمارے بھائی چانڈیو صاحب کہتے تھے اور یہ سندھ کے اندر نہیں ہونے دیں گے, اور وہ اسد خر کو چھڑا کے لے گئے تھے وہاں سے, وہ لوگوں کی میں, یعنی لوگ کیا سب کا دماغ چل گیا کیا؟ بات یہ ہے کہ وہ تو آپریشن جنہوں نے کر رہے ہیں انہوں نے کرنا ہے, اور وہی آپریشن پنجاب میں ہونا ہے, وہی پنجاب میں لسٹیں بن رہی ہیں. پنجاب میں ایل ڈی اے موجود ہے جہاں سے سب سے زیادہ, جس طرح کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کاکا بھاگا تھا, ایل ڈی اے کرپشن کی جڑ ہے. سارا زمینوں کا, کل سے میں اسٹارٹ کروں گا بات کرنا, پنجاب میں بھی لسٹیں بنی, ایل ڈی اے, زمینوں پہ قبضے, ہاؤسنگ سوسائٹیاں, جیلیں, لوگوں کو پکڑا ہوا ہے, لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے, لوگوں کو باقاعدہ پناہ دی ہوئی ہے, اسلحے سے بھری ہوئی ہیں جگہیں, اور سلیپر سیل کام کر رہے ہیں. اچھا لوگوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا نا سلیپر سیل, وہ ایک آدمی 20 سال سے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آ کے, اور اس کے گھر میں اسلحہ ہے, کیا ہے وہ, یہ کھلے عام جو فائرنگیں ہوتی ہیں یہ پنجاب میں نہیں ہوتی. شادی کے موقع پہ ٹٹر فائرنگ, یہ کیا اسلحہ کیا ہے, یہ کوئی فلانا آدمی جیت گیا ہے, میں نے پہنچا اسلحے سے گولیاں چلنی شروع ہو گئی, یہ کیا ہے, یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ اور پولیس والے شہید ہو گئے بیچ میں. یعنی پولیس, پنجاب پولیس کے یہ جو آفیسرز گئے ہیں, یہ باقی لوگ بھی یہ بھولیں گے کبھی اس واقعے کو کہ ہم نے کن لوگوں کی خاطر اپنی جان دی؟ بات یہ ہے کہ وہ تو انتظار کر رہے ہیں, یہ ادارے جتنے ہیں آپ کے, اوگرا, یہ آپ کا نیب, ایون نیب وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر سے یہ سیاسی مصیبتیں ہٹیں تو ہم اپنا کام کر کے آگے چلیں. وہ میگا کرپشن کیسے تو تیار پڑے ہیں. وہ اس دن چیئرمین نیب, دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, کمیشن اگر بنتا ہے نا تو کمیشن عدالت نے چیئرمین نیب کو بلایا, حدیبیہ پیپر میں لے آؤ, ساری فائل لے آؤ, کھلوائی نہیں, واپس بھیج دیا. وہ باہر نکل کے چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر میں بچ گیا. اس کا عدالت وہاں تک پہنچ چکی ہے. دیکھیں یہ بات عدالت نے وہ سرا پکڑ لی ہے, جو میں نے پہلے دن بات کی تھی نا کہ آج سے شروع ہوا ہے اصل میں پینما, انہوں نے سرا پکڑ لی ہے کہ اس فائل کے اندر وہ چیز موجود ہے جس کو چیک کرنا ہے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے. اسحاق ڈار صاحب کا ایفیڈیوٹ, وہاں سے کھیل شروع ہونا ہے. اب کمیشن بنتا ہے تو کمیشن آپ کے خیال سے کیا بھٹنڈا نکلے گا؟ بھٹنڈا میں نکلے گا تو وایا بھٹنڈا اس فائل تک ہی پہنچے گا. دیکھیں نا وہ فائل وہ وہاں موجود ہے, منی ٹریل. اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ اب سوال ہے کہ میاں صاحب
اس کو کیسے لیتی ہیں, کیسے مانتی ہیں. دوست یار سارے ان کی مدد کو آ رہے ہیں 4 تاریخ کو, لیکن بات وہی کہ اب سے لے کے فیصلہ ہونے تک جو باقی لوگ ہیں خطے کے, دشمن ہیں یا دوست ہیں پاکستان کے, جو دشمن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کیا کمال سیٹ اپ ہے, کیا کمال سیٹ اپ ہے, کچھ نہ کچھ تو اس سیٹ اپ کو بچانے کے لیے کرنا چاہیے ہمیں بھی. آخر انہوں نے بھی ہمارے لیے کیا تو بہت ہے نا. پوری دنیا میں ہم نے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی, یہ کچھ نہیں بولے. ہمارے بندہ منکی پکڑا گیا بلوچستان سے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. کشمیر کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کیا. کوئی ڈوسیئر بنانے نے کچھ نہیں کیا. این ڈی ایس کا نام ان کے منہ سے نہیں نکلا. مطلب اتنے اچھے, یعنی 70 سال میں کوئی ایسا سیٹ اپ کوئی ملا ہی نہیں. کوئی مطلب دیکھیں نا, کوئی عرب ممالک بھی خوش ہیں, وہ بھی خوش ہیں, وہ بھی کتنے زبردست لوگ ہیں, کیسے چھوئی موئی قسم کے لوگ ہیں. ان کو اب برا وقت اگر آ گیا ہے تو ان کی مدد کرو. لیکن پھر وہی بات کہ یہ ساری شخصیات ذہن میں رکھیں کہ جو پاکستان کے دوست نہیں, امپورٹنٹ بات, وہ ان کے بھی دوست نہیں. بالکل, وہ شکریہ ان کو جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ ان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. بالکل, شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ ٹیکس. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا.